فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ آج نماز کے واجبات بیان کیے جائیں گے۔ یہ جو چیزیں اب ایک دو دن میں بیان کی جائیں گی، ان کا حکم یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی چیز پائی جائے یا رہ جائے، کچھ پائی جائیں گی کچھ رہ جائیں گی، تو ان کا حکم یہ ہے کہ نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اگر ان میں سے کوئی چیز ملحق ہوگی تو نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اگر سجدہ سہو نہ کیا تو نماز دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، یہ جو 30 چیزیں 30 واجبات 30 ہیں نماز کی، تو ان 30 کا حکم یہ ہے۔ سب سے پہلا واجب کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا۔ ہم نماز کو شروع کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی بڑائی بیان کرتے ہوئے سبحان اللہ کہہ کر بھی نماز شروع کی جا سکتی ہے، لیکن واجب کا ترک ہو جائے گا۔ واجب کیا ہے کہ ہم اللہ اکبر کہہ کر ہی نماز کو شروع کریں۔ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ بقیہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھنا، سورت ملانا یا قرآن پاک کی ایک بڑی آیت یا جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو یا 3 چھوٹی آیات پڑھنا۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت جو ہے یہ مقتدی اور تنہا دونوں کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر جو تنہا نماز پڑھ رہا ہے وہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نہ ملائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بقیہ جتنی نمازیں ہیں، چاہے سنت ہے، چاہے نفل ہے، چاہے فرض ہے یا کوئی سی بھی نماز ہے، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر فرضوں کی تیسری چوتھی کے علاوہ ہر رکعت کے اندر الحمد شریف بھی پڑھیں گے، اس کے بعد سورت بھی ملائیں گے۔ کوئی سورت چھوٹی سورت پڑھ لیں یا ایک بڑی آیت پڑھ لیں یا 3 چھوٹی آیات پڑھ لیں، یہ واجب ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا ترک یعنی سورہ فاتحہ چھوڑ دی یا سورت چھوڑ دی تو پھر کیا ہوگا؟ واجب کا ترک ہو جائے گا اور آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ الحمد شریف کا سورت سے پہلے پڑھنا، یعنی اس کی ترتیب قائم رکھنا یہ بھی ضروری ہے کہ پہلے فاتحہ پڑھیں پھر اس کے بعد سورت ملائیں۔ ایسا نہیں کہ پہلے قرآن کی کوئی اور آیات پڑھ لیں بعد میں سورہ فاتحہ ملائیں، ترتیب الٹ کرنا بھی منع ہے۔ الحمد شریف اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھنا۔ جب سورہ فاتحہ پڑھیں ہر رکعت میں یہ پڑھی جا سکتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد آمین اور بسم اللہ کہیں اور پھر اس کے بعد آگے سورت ملائیں۔ جب ہر دفعہ سورہ فاتحہ رکعت شروع کرنا چاہیں تو سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ شریف پڑھی جا سکتی ہے، ہر رکعت کے شروع میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرات کے فوراً بعد رکوع کرنا، جیسے میں نے رکوع کے چیپٹر میں عرض کیا تھا کہ جب قرات ختم ہو جائے تو فوراً رکوع کریں، کسی اور کے انتظار کے لیے یا کسی بھی وجہ سے رکنا جو ہے یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ ایک سجدے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ کرنا، یعنی سجدے کے بیچ میں 2 سجدوں کے بیچ میں اتنی دیر کا وقفہ کرنا کہ کوئی دعا پڑھیں، مثلاً کوئی دعا پڑھنا چاہے جیسے اللہم اغفر لی، 2 سجدوں کے بیچ میں یہ دعا پڑھنا مثلاً بھی ہے اور یہ دعا قبولیت کا وقت بھی ہے، دعا قبول بھی ہوتی ہے اس وقت میں۔ اتنی دعا پڑھی جا سکتی ہے یا اس کے علاوہ جو احادیث کریمہ میں اور دعائیں آئیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ جتنی دیر وہ دعا پڑھ رہے ہیں اتنی دیر ٹھہر سکتے ہیں، لیکن بغیر وجہ کے جو جلسہ ہے اس کو لمبا کرنا، یعنی 2 سجدوں کے درمیان میں لمبا وقفہ کرنا، اس کی اجازت نہیں، فوراً ہی ہم دوسرا سجدہ کریں گے۔ تعدیل ارکان، یعنی رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ میں کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک ٹھہرنا، یہ ایک بہت ہی ایک عالمی مسئلہ پایا جاتا ہے۔ اسپیشلی ہمارے بعض جو مزدور طبقہ ہے اس کے ہاں تو یہ زیادہ مسئلہ پایا جاتا ہے۔ کیا کرتے ہیں
ہم رکوع سے اٹھے کمی کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ہم رکوع سے اٹھے، اب یہیں سے سجدے کی طرف چلے جائیں گے، رکوع سے واپس پورا اٹھنا، سیدھا کمر بالکل سیدھی کرنا، اور کمر سیدھی اتنی دیر تک کرنا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا وقفہ گزر جائے، کم از کم اتنا، یعنی 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ گزر جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سیدھے کھڑے ہوئے اور ایک دم ہی ہم رکوع کی طرف چلے گئے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہی سجدے میں بھی بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ سجدے سے اٹھے، کمر سیدھی نہیں کی اور ادھر سے جناب، یہ تیزی سے نماز پڑھنے کا یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تعدیل ارکان ہونا چاہیے۔ ایک رکن کو ٹھہر کر رکن میں جو ہے وہ آہستگی کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ رکوع میں، قوما میں، جلسہ میں، جلسوں میں بھی ہم نے دیکھا، مطلب 3 مرتبہ جو تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ، اس میں کچھ وقت تو گزرتا ہے۔ کئی دفعہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جناب بالکل سجدے کی طرف جیسے ہی زمین پر پیشانی ٹچ ہوئی اور فوراً واپس آ گئی، جیسے وہ سپرنگ واپس آتا ہے۔ تو ایسا نہ کیا جائے، بلکہ اس کو مثال سے یوں سمجھایا گیا ہے کہ مرغے کی طرح دانے مت چگو۔ مرغے کا آپ نے دیکھا ہوگا، مرغا وہ جب ایک دم اٹھاتا ہے، اچکتا ہے نا، پرندہ بھی ایک دم سے دانہ اچکتا ہے، تو یوں ہم نے سجدوں میں یوں دانے نہیں اچکنے، بلکہ ہم جب سجدہ کرنے کے لیے جائیں تو آپ اس لذت کو محسوس کریں۔ کبھی رات کی تنہائی میں لمبے سجدے کر کے دیکھیں کیا لطف آتا ہے، کیا سکون آتا ہے۔ تو اس لیے سجدوں کو لمبا کیجئے اور اچھے طریقے سے سجدے ادا کیجئے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہے تھے، مسجد کے کسی کونے میں سرکار تشریف فرما تھے، وہ صحابی جو ہے وہ نماز پڑھتے، حضور کے پاس آتے، حضور کہتے ہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، جاؤ جا کر دوبارہ نماز پڑھو۔ وہ پھر نماز پڑھتے، پھر حضور کے پاس آتے، حضور پھر فرماتے۔ 3 دفعہ جب یہ فرمایا تو چوتھی دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ اس صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے یہ بتائیے کہ میں غلطی کیا کر رہا ہوں تاکہ میں اس غلطی کی اصلاح کروں۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ تعدیل ارکان کرو، رکوع سجود میں ٹھہرو، صحیح طریقے سے اس کو ادا کرو تاکہ تمہاری نماز جو ہے وہ قبول کی جا سکے۔ بہرحال اس میں ہم نے احتیاط کرنی ہے۔ جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، یہ جیسے اس کی میں نے تفصیل پہلے عرض کی، رکوع کے قوما کے درمیان بھی، قوما کہتے ہیں رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو، اور جلسہ کہتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو۔ تو 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک ٹھہرنا، کمر کو سیدھا کرنا یہ ضروری ہے، ورنہ سجدے یہ جو جلسہ ہے یہ صحیح ادا نہیں ہوگا تو نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی اگر سجدہ صاف نہیں کریں گے تو۔ اللہ نفل نماز میں ایک مسئلہ ہے، یہ ذرا تھوڑا مشکل معاملہ ہے، اس کو ذرا آپ سمجھیے گا۔ جو نوافل ہوتے ہیں بعض دفعہ ہم ان کو 2 رکعت سے زیادہ پڑھتے ہیں، 4 پڑھتے ہیں، 6 پڑھتے ہیں، 8 پڑھتے ہیں۔ ان میں نماز تراویح جو ہے اس میں بھی یہی مسئلہ ہے، چونکہ نماز تراویح بھی نوافل کے حکم میں ہے۔ اب کیا کریں گے، ہر 2 رکعت کے بعد اصلاً کیا حکم ہے، ہر 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھنا، ٹھیک ہے، اس کو شفا کہتے ہیں۔ جب 2 رکعتیں پوری ہو جائیں تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، تشہد پڑھنی ہے۔ نوافل کے اندر تشہد کیا ہے، ہر 2 رکعت کے بعد تشہد کیا ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے، چونکہ نوافل اصلاً 2 ہی رکعت مشروع ہیں، 2 سے زیادہ نہیں ہے۔ ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ ہم زیادہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اصلاً حکم 2 کا ہی ہے۔ اگر ہم 2 سے زیادہ جب پڑھیں گے تو پھر کیا کریں گے کہ ہر 2 کے بعد قعدہ ضرور کریں گے، ٹھیک ہے، قعدہ کریں گے۔ اب قعدہ کتنا کریں گے، عبدہ و رسولہ تک کریں یا آخر تک کریں، دونوں کی اجازت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو آخر تک دعا اور درود تک لے جائیں۔ پھر اس کے بعد ثنا سے شروع کریں اور پھر آگے یوں تیسری رکعت یوں شروع کرنی ہے، جیسے ہم صلاۃ و تسبیح میں بھی یا اور سنت غیر موقعہ میں جیسے پڑھتے ہیں وہاں بھی یہی حکم ہے۔ لیکن اگر 2 کے بعد قعدہ نہیں کیا، نماز تراویح میں یا نوافل میں قعدہ نہیں کیا، تو جب تک تیسری کا سجدہ نہیں کیا، تیسری رکعت کا سجدہ نہیں کیا، یاد آئے تو فوراً بیٹھ جائیں۔ رکعت میں کسی بھی جگہ سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورہ فاتحہ شروع کر دی، آدھی پڑھ لی، پوری پڑھ لی، سورت ملا لی، رکوع کر لیا، جہاں یاد آیا سجدے سے پہلے تو بیٹھ جائیں، وہیں بیٹھ جائیں، اپنی ان 2 رکعتوں کی تشہد کو پورا کیجئے، سجدہ صاف کیجئے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر تیسری کا سجدہ کر لیا تو اب چوتھی بھی ساتھ ملا لیں،
ٹھیک. اب چوتھی بھی ساتھ ملا لیں اور آخر میں سجدہ صاحب کریں, نماز ہو جائے گی. ہر 2 رکعت کے بعد نوافل میں قعدہ جو ہے یہ فرض ہوتا ہے, لیکن اگر تیسری کا سجدہ کر لیں تو شریعت نے یہ ہمیں ایک آسانی دی ہے کہ اس فرض کو فرض کے درجے سے نکال کر وہ واجب کے درجے میں لے آیا. تو اب واجب کا چونکہ ترک ہوا تھا, اس کا وقت جو ہے وہ تاخیر ہو گئی تھی, تو اس کو جو ہے پھر وہ ہم سجدہ صاف کریں گے تو ہماری نماز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. یہ ہے اس کا طریقہ نوافل کے اس قعدے کا. اور جو فرائض یا اور دوسری رکعتیں ہوتی ہیں ان میں جو قعدہ جو ہوتا ہے وہ ویسے ہی واجب ہوتا ہے, اس میں یہ تفصیل نہیں ہوتی. ان میں یہ کریں گے کہ ان میں اگر قعدہ جو ہے وہ کرنا بھول گئے اور کھڑے ہوتے ہی یاد آیا تو بیٹھ جائیں, لیکن اگر کھڑے ہو کر رکن اگلا شروع کر دیا 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار سے وقت زیادہ گزر گیا تو اب نہ بیٹھیں, اب جو ہے وہ اپنی رکعتیں پوری کریں اور آخر میں سجدہ صاحب کر لیں. ٹھیک ہے. عام نمازوں میں اور نوافل میں یہ فرق ہے کہ نوافل میں سجدے سے پہلے یاد آئے تو بیٹھ جائیں گے. عام نمازوں میں اگر کھڑے ہو کر دوسرا رکن شروع کر دیا 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا وقت گزر گیا تو اب جو ہے وہ نہیں بیٹھیں گے, آخر میں سجدہ صاحب کریں گے, نماز کمپلیٹ ہو جائے گی. یہ تقریباً 10 جو ہے وہ ہم نے واجبات سن لیے, باقی انشاءاللہ کل سنیں گے. اللہ مجھ اور آپ کو عمل کیجیے. ٹانگیں سیدھی ہونے کا جو معاملہ ہوتا ہے, اگر امام کھڑا ہو رہا ہے اور اس کی ٹانگیں سیدھی ہو گئی ہیں, مطلب بھول کے اگر وہ دوسری رکعت میں کھڑا ہو گیا, تشہد نہیں بیٹھا, تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا, امام صاحب یا کوئی بھی اگر صرف ٹانگیں سیدھی ہو گئیں, اور ٹانگیں سیدھی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مطلب رکوع کی کیفیت سے نکل گیا, قیام کی حالت میں آ گیا, قیام کے ادنے درجے تک پہنچ گیا, تو اس کا لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ وہ قیام کے درجے کو پہنچ جائے تو اب اس کو واپس نہیں بلا سکتے. 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار سے پہلے وہ واپس آ سکتا ہے, اس کو لقمہ دیا جا سکتا ہے, وہ واپس آ سکتا ہے. یہ اس کے پاس, ہر ایک کے پاس یہ سہولت موجود ہے, چاہے مقتدی ہو, تنہا نماز پڑھنے والا ہے یا امام ہے. لیکن اس سے زیادہ وقت گزر گیا اور اس کے بعد لقمہ آیا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو واپس نہ بلایا جائے, لقمہ بھی نہ دیا جائے, پھر اس کے بعد لقمہ بھی نہ دیا جائے, اس کو وہیں اسی طرح کنٹینیو رکھا جائے, آخر میں سجدہ صاحب کریں گے, نماز ہو جائے.